حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اللہ کے فرامین وہ تو سنایا ہی کرتے تھے، بیچ بیچ میں کبھی قصے بھی سناتے تھے، واقعات سناتے تھے، تاکہ صحابہ کو ان واقعات کو سن کر کے دل میں ایک ہمت پیدا ہو، ایک عبرت حاصل ہو، سبق حاصل کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے گنہگار کا قصہ سنایا۔ اے میرے دیوانوں سن لو، کسی زمانے میں ایک بہت بڑا پاپی تھا، بہت بڑا گنہگار، 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا۔ کتنے؟ 99 اس قدر وہ جاہل ان پڑھ آدمی، جس کو دیکھا مار دیا، بس سیڈسٹ ایک دم۔ 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا۔ کسی نے اس کو آر دلائی یا اس کے دل میں خود خوف پیدا ہوا، اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنی زندگی بدلنی چاہیے، یہ کیا میں اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے خون سے رنگین کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ نکل پڑا علماء کے پاس پوچھنے کے لیے مسئلہ کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، میرے لیے کیا مغفرت کی امید ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے یا کرے گا؟ چنانچہ اس کو راستے میں کوئی داڑھی والے ملے، ان سے مسئلہ پوچھا، حضرت میں نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میرے لیے کوئی بخشش کی امید ہے؟ وہ حضرت کو غصہ آ گیا، 99 آدمیوں کو ڈالا ہے اور اللہ سے معافی چاہتا ہے۔ غصے میں آ گئے، 99 آدمیوں کو تو نے اے خبیث قتل کیا ہے اور چاہتا ہے کہ تیری بخشش ہو جائے۔ ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی، اس کو آ گیا غصہ، ایک اور صحیح کہہ کر کے اس کو بھی مار دیا، 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن دل کے اندر وہ تڑپ باقی ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اتنے لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، اب میں مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ کوئی بڑے آدمی ہیں، بڑے علم والے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک مسئلہ۔ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، بڑے حضرت ہیں، وہ تم کو کوئی راستہ بتائیں گے۔ چنانچہ وہ حضرت کے پاس پہنچا، حضرت نے سنا، اس نے بتا دیا، حضرت میں اس طرح توبہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں۔ راستے میں ایک نے جواب دیا کہ تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ غصے میں آ کر میں نے اس کو بھی مار دیا۔ حضرت ہوشیار میں آ گئے، اب اسے کیا تو رانگ جواب دیے تو منجے بھی ڈالتا انہیں۔ حضرت پہلے ہوشیار ہو گئے، کرسی ذرا گھٹو پکڑ لیے، کیا بھائی تیرا مسئلہ بول؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ حضرت نے فرمایا، دیکھو تم جس علاقے میں رہتے ہو یہ بہت برا علاقہ ہے، تم نے گناہ کر کر کے اس کو منحوس تم نے بنا دیا ہے، تم ایسا کرو، تمہارے لیے راستہ ہے، فلاں جگہ ایک شہر ہے، سب وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، ادھر چلے جاؤ، وہاں جا کر کے تم نیک اعمال کرتے رہو، ان کے ساتھ رہو، بس تمہاری بخشش ہو جائے گی، ادھر کبھی مت آنا، ورنہ تم کو یہی خیالات دماغ میں آتے رہیں گے، پھر کسی کو مار دو گے۔ چنانچہ وہ چلا گیا اس راستے کی طرف، جاتا رہا، راستے میں اس کو ٹھوکر لگی یا کچھ ہوا، زمین پر دھڑام سے گرا اور مر گیا۔ جیسے ہی وہ مرا، عذاب دینے والے فرشتے آ گئے اور اس کی روح کو جہنم کی طرف لے جانے لگے، تو رحمت کے فرشتے آ گئے، وہ آ کر کے اس کی روح کو چھیننے لگے۔ اب دونوں کے اندر ڈیبیٹ ہونے لگا، کیا بھائی تمہارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ہمیں آئے جگہ تمہیں آنا نہیں، تمہیں آئے سو جگہ ہمیں نہیں آنا، کیسے تم لوگ یہاں پر آ گئے؟ یہ تو بڑا پاپی ہے، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہوا ہے، اس کا ٹھکانہ تو سیدھا جہنم ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، 100 آدمیوں کو اس نے قتل تو کیا ہے، لیکن نیک لوگوں کی طرف یہ جا رہا تھا، سیدھے راستے پر یہ چل رہا تھا،
اس لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے۔ اب دونوں کے درمیان اسی طرح ڈیبیٹ چلتا رہا۔ اللہ پاک نے آسمان سے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ اس نے جا کر کے دیکھا جھگڑا ہو رہا ہے دو پارٹیوں کے درمیان، اس کو ہم لے جائیں گے، اس کو ہم لے جائیں گے۔ اس نے کہا کیا جھگڑا، کیا تمہاری بات ہے، سناؤ۔ انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ یہ پاپی ہے، جہنم میں جائے گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، توبہ کرنے والا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ اب اس نے کہا، فیصلہ کرنے والے فرشتے نے، کہ دیکھو ایسا کرو، اس کی لاش جہاں پڑی ہے وہاں سے لے کر جس علاقے سے یہ آ رہا تھا اس زمین کو ناپو، اور یہ جس شہر کی طرف نیک راستے کی طرف جا رہا تھا اس جگہ کو بھی ناپو۔ جس جگہ کے یہ آدمی قریب ہوگا اس کو انہی لوگوں میں شامل کر دو۔ چنانچہ فرشتے ناپنے لگ گئے، فرشتے اس کی زمین کو ناپنے لگ گئے۔ تو کیا ہوا، جس نیک راستے کی طرف یہ جا رہا تھا وہ زمین اس سے دور، اور ادھر جو زمین ہے دیکھنے کے اعتبار سے وہ بالکل قریب ہے۔ اب اس کو ناپنے کے لیے جب گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس زمین کو تھوڑا چوڑا کر دیا اور ادھر کی زمین کو سکڑ دیا۔ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی طرف کی زمین کو چھوٹا بنا دیا اور گناہگاروں کی طرف جو زمین ہے اس کو بڑا کر دیا۔ چنانچہ فرشتوں نے ناپ کر کے دیکھا، فیصلہ ہو گیا کہ اس آدمی کی لاش نیک لوگوں کی طرف قریب ہے، لہٰذا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر رحم کرنے آتا ہے زمینوں کو وہ اللہ تعالیٰ سکیڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی کسی آدمی کو مایوس نہیں ہونا۔ زندگی اب تک ہماری گزری ہے، جیسی گزری چلو چھوڑو، اب تو ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، اب ہم توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پاک چھوٹے گناہ ہو، بڑے گناہ ہو، تنہائی میں کیا ہوا ہو، ہر حالت میں کیا ہوا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے کسی کو مایوس نہیں ہونا۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف تو کرتا ہے، لیکن بندوں کا حق اگر ہم نے چھینا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، وہ تو واپس دینا پڑے گا۔ ایک آدمی سے 10,000 روپیہ قرض لیا، اب واپس نہیں کر رہا ہے، اللہ سے تہجد میں اٹھ کر کہ اللہ مجھے معاف کر، کیسے معاف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جس سے لیا ہے اس کا پیسہ اس کو واپس کرنا، اس کو لوٹانا ہے، یا جس کو ستایا ہے اس سے بھی معافی مانگ لینا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے یا فرض نمازیں چھوٹ گئی تھی تو ان کی قضا شروع کر دینا، روزانہ جتنے ہو سکے پڑھتے جانا۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اور زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالی معاف کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔